امام حاکم نے مستدرک میں روایت ذکر کی اور حضرت عبادہ ابن الصامت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بدترین حکام میں معاویہ شامل ہیں۔ حضرت ابو ذر اور حضرت عبداللہ ابن عمرو اور دیگر صحابہ سے منقول ہے، اور فرمائیے کہ کیسی کیسی سخت ترین باتیں احادیث میں آئی ہیں۔ فرماتے تھے معاویہ فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوہ، جب تم معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھنا تو اس کو مار دینا۔ متعدد سندوں سے یہ روایت منقول ہے۔ حضرت ابو سعید خدری، حضرت سہل ابن حنیف، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبد الرحمن ابن سہل انصاری، حضرت ابو لیلہ انصاری، حضرت محمود ابن لبید، حضرت انس ابن مالک، حضرت حذیفہ ابن الیمان، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہم سے یہ روایت منقول ہے، اور اس کی سندیں صحیح ہیں اور حسن ہیں۔ صحیح سندوں سے بھی منقول ہے اور حسن سندوں سے بھی منقول ہے۔ اسی لیے حضرت علی یہ کہتے تھے معاویہ طاغیہ ہے، طاغیہ کہتے تھے، طاغوت۔ اور حضرت حسن کو جب انتقال کی خبر ملی تو فرمایا تھا مات ھذا الطاغوت، یہ طاغوت مر۔ تم زبان کھولنے سے پہلے دیکھ لو تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ چینل پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر یہ فتنہ اٹھائے ہوئے ہیں، صحابہ کو آپس میں لڑانے والا بتا کر، آل بیت سے دشمنی کرنے والا بنا کر، بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانے پہ لے کر یہ گستاخیوں پہ گستاخیاں کرتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنو، تم وقت کے چاہے کتنے بڑے محقق ہو، حضرت ابن عباس سے بڑے تو محقق نہیں ہونا، تم وقت کے کتنے ہی بڑے علامہ ہو، حضرت ابن عباس سے زیادہ قرآن و سنت سمجھنے والے نہیں ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر سنو اور یاد رکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بھلا مت کہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بھلا مت کہو۔ کیوں کہا؟ اس لیے حضرت ابن عباس کہتے ہیں لأن اللہ امرنا بالاستغفار لهم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہی کہ ہم ان کے حق میں صرف مغفرت کی دعا کریں۔ جب اللہ کا حکم مغفرت کی دعا کرنے کا ہے تو ہم ان کے حق میں اپنی زبان کو غلط طریقے سے نہ کھولیں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابن عباس نے جو بات کہی، یہ کون ابن عباس ہیں؟ ترجمان قرآن ہیں۔ یہ کون ابن عباس ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کی سمجھ کی دعا پائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی سمجھ عطا کی ہوئی۔ یہ ابن عباس کہتے ہیں لوگوں، اللہ نے جب صحابہ کے حق میں صرف استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ صحابہ آگے جا کر لڑیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان صحابہ میں سے بعض کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہوں گی، اس کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ نے صرف استغفار مانگنے کے لیے کہا ہے تو پھر تمہیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان لڑائیوں کو بنیاد بنا کر ان میں سے کسی کو برا بھلا کہنے کی تمہیں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔